I would like to introduce the bill. It may be kindly be granted, sir. جی the bill in question stands introduced. نور عالم خان صاحب item number 9 move کیجئے. نور عالم صاحب کا مائک. Thank you, Honorable Speaker. I would like to move to introduce a bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, Article 177, 93 and 208. جی salient features. سر یہ سر ہماری جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سر ہم سارے یہاں پہ انکلوڈنگ یو سر آرٹیکل 260 کے تحت آرٹیکل 260 کے تحت پرائم منسٹر، فیڈرل منسٹر، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین سینٹ یا فیڈرل منسٹر یا ایڈوائزر ہوں سر، یہ سروس اسٹرکچر کا حصہ نہیں ہے. یہ ان کے ہاتھ سے دستخط یا وہ چیز وہ نہیں ہوتی. میں اور آپ اور یہ سارے ہاؤس سر ڈیول نیشنل اگر ہوں تو ہم ممبر نیشنل اسمبلی یا ممبر پارلیمنٹ یا سینیٹر کوئی بھی نہیں بن سکتا. لیکن سر پاکستان کے اس آئین میں امینڈمنٹ جو میں اس لیے لایا ہوں کہ یہ ڈیول نیشنلز چاہے وہ ججز ہوں سر یا بیوروکریٹس ہوں ان کو ڈیول نیشنلز نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ آپ جب پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جب آپ جا کر باہر حلف لیتے ہیں کہ میں تاج برطانیہ، تاج امریکہ یا تاج وہ جو ہے اس کا وفاداری کا وہ کروں گا، وہ آپ کو کہتی ہے کہ جس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس کے خلاف آپ بندوق، تو آپ اس میں بھی وہ حلف اٹھاتے ہیں. تو سر میں چاہتا ہوں کہ یہ بل بہت ضروری ہے کہ چاہے وہ ججز ہو ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے، اسی طریقے سے اور بھی چاہے وہ جنرل بھی، بالکل سارے سب لوگ، کوئی بھی جو عہدہ جو بیوروکریٹ سر وہ دوسرا آ رہا ہے بیوروکریٹ کے لحاظ سے، تو وہ سر مہربانی فرما کر سر یہ ڈیول نیشنلٹی ان کی ختم ہونی چاہیے. ڈیول نیشنلٹی ختم ہونی چاہیے. Do you oppose it? جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کی، جو پہلی تجویز تھی ان کے کہ اوورسیز کو سیٹس دی جائیں، اس میں بھی یہ معاملہ آئے گا کہ وہ ان کی ڈوئل نیشنلٹی کی وجہ سے وہ پارلیمانی اس اسکیم کے ممبرز کیسے ہوں گے. جی نور عالم صاحب. سر جو اوورسیز پاکستانی ہے دوز who have got other nationality they cannot be a member or even on reserved seats. میں سر I am saying that regarding overseas Pakistanis who are working there ان کا ریپریزنٹ یہاں پہ ایک بندہ ہونا چاہیے. میں اس لحاظ سے وہ الگ ہے، ڈیول نیشنلٹی الگ ہے سر. تو آنریبل سر اس کا جسٹ کلیریفیکیشن. جی یہ سر جو یہ تجویز ہے یہ مناسب تجویز ہے، لیکن اس کو کیٹیگرائز کر لیں کیونکہ فلور آف ہاؤس پہ بات ہوئی ہے. As far as the criteria for judges in the superior courts is concerned, sir وہ constitutional subject ہے. جہاں تک civil servants کا تعلق ہے اس میں کچھ categories ہیں، وہ آرڈنری لاء سے ہوگا. اس میں جب وہ آئے گا میں اس پہ کچھ تجاویز رکھوں گا ہاؤس کے سامنے. This may be referred to committee، اس پہ تھریڈ بیئر ڈسکشن ہو جائے. اور جو کانسٹیٹیوشن کے سبجیکٹس ہیں ان کی حد تک کانسٹیٹیوشنل. Now put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, Article 173, 193, 208 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Leave to introduce the bill is granted. Item number 10 move kijiye. Noor Alam Sahab. If leave is granted, sir. The bill in question stands introduced. And item number 11 move kijiye Noor Alam Sahab. Sir, thank you very much, Honorable Speaker. I would like to introduce a bill to repeal the contempt of court ordinance 2003-5 of 2003, the contempt court repeal bill 2024, sir. جی salient feature یہ تو وہی ہے جو پہلے آپ نے بات کی. سر یہ نہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ سر وہ ہوتا ہے، ہمارے سارے آنریبل ججز ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، ہم اس میں وضاحت نہیں کی گئی. آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ اس پہ بھی لگا لیتے ہیں. اگر کسی نے کورٹ کے جج کے خلاف بات کر دی، کھڑا نہیں ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے کتنے پرائم منسٹر سر کنٹیمپٹ آف کورٹ میں چلے گئے. دو تین پرائم منسٹر آپ کے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں چلے گئے. یہ حال ہے. یعنی
اس انسٹیٹیوشن کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سر کہ اس کا احترام کیا جاتا ہے, یہاں کا احترام نہیں کیا جاتا, اور یہاں کے ایوان کا وزیر اعظم کو چھٹی کر دیا جاتا ہے. سر ہمارے آنریبل ججز کے لیے احترام بہت ہے, لیکن پچھلے ادوار میں ایسے ہوا ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ ایم این ایز, منسٹرز, ان کو وہ کیا گیا ہے. اس میں قانون, یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ سر یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی ہے. دنیا میں کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیں, کہیں پہ کوئی ملک مجھے بتا دیں اگر وہاں پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لحاظ سے کسی کو سزا دی جاتی ہو یا اس پہ, اگر آپ کوئی قانون, کوئی ایسا فیصلہ ہو جو کہ جس پہ وہ نہ مانے قانون کے تحت ہو تو صحیح ہے. لیکن آپ کسی بھی بندے کو, آپ کھڑے کیوں ہیں, آپ نے ٹی وی پہ بات کیوں کی, آپ نے میری رائے پہ کیوں مجھے کرٹیسائز کیا, آپ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگتا ہے اور آپ چھٹی پڑھتے ہیں. سینیٹرز, ایم این ایز, ایم پی ایز, سب لوگوں کو سر ایسے ہوتے ہیں, اور بیوروکریسی میں بھی افسران کو ان سے زبردستی کام اس کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لحاظ سے کیا جاتا ہے. سر آنریبل اسپیکر, میں چاہتا ہوں کہ اس کو ریپیل کر کے یا اس میں آپ ایسے امینڈمنٹ لائیں کہ اس کو ایک طریقے سے وہ کرے تاکہ کسی کو زیادہ. اچھا کہہ دیا نور عالم خان صاحب نے بیٹھتے ہوئے کہ ترامیم اس میں ہو سکتی ہونی چاہیے. ترامیم کوئی بھی قانون جو ہے وہ اوپریسو نہیں ہونا چاہیے, اور جو ہمارا بیلنس ہے رائٹس کا سٹیزنز کے وہ برقرار رہنا چاہیے. فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے ہو, اظہار آزادی رائے جسے ہم کہتے ہیں, آزادی اظہار رائے, تو اس میں میری ویسے یہ تجویز ہوگی اسے کمیٹی کو ریفر کر دیں. لیکن میں یہاں پہ پھر یہ بات کروں گا کہ آئین ترمیم کرنے کی بجائے جو قانون ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ, اس میں کنسنسس کے ساتھ ایسی چیزیں لائی جائیں جس سے آپ کا جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ کرٹیل نہ ہو, عدالت کی عزت بھی بحال رہے, اور اسی طرح میکنزم جو فیصلوں پہ عمل درآمد کا ہے وہ ضرور رہے. کمنٹس کے اوپر جو کئی دفعہ اسے ٹوسٹ کیا جاتا ہے, غیر ضروری استعمال اس کا روکا جائے. تو فی الحال اسے کمیٹی کو ریفر کریں, بٹ آئی ایم آف دا ویو اینڈ وی آر آف دا ویو گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کی بجائے ایکٹ آف پارلیمنٹ میں زیادہ بہتر ہے. جناب اسپیکر, میں ایک ریکویسٹ کروں گا, یہ بل آپ کی اس کی اجازت نہ دیں. کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ آرٹیکل 204 میں جوڈیشری کے پاس یہ پاور اختیار ہونا چاہیے کہ اپنے آرڈر کو وہ امپلیمنٹ کرے تھرو اے فورس آف لا. اگر عدلیہ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کرے تو کہاں ریزالو کریں گے؟ اور یہ صرف کنٹیمپٹ آف کورٹ یہ نہیں ہے کہ جج آپ کو کہتا ہے میں غصہ ہوا ہوں تو لے کے آ جاتے ہیں, لوگوں کے فیور میں ججمنٹیں آ جاتی ہیں. اس میں سول کنٹیمپٹ میں, اس میں کرمنل کنٹیمپٹ ہے, اس میں پرسنل کنٹیمپٹ ہے, جج کے کو کچھ کہنا. تو اس کا جو بل ہے یہ امینڈمنٹ نہیں چاہ رہا نور عالم خان صاحب, اس نے پریکٹس کی ہو تو ان کو وہ پتہ ہوا. عدالت میں اگر آپ جاتے ہیں آرٹیکل 204 تو پھر بھی آپ امینڈ نہیں کر رہے ہیں, پھر تو عدلیہ کے پاس ایک انارمس قسم کا پاور آ جائے گا. کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ جج مجھے سزا دے دے تو میں اس کے خلاف کہاں جاؤں, کیسا پہ اپیل جاؤں. یہ بھی سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 8 یہی پرووائڈ کرتا ہے کہ لاز اسلامی ہو, اور ان میں یہ پرووائڈ تھا کہ ایک رائٹ آف اپیل اسلامی رائٹ ہے. تو یہ بالکل ہی ریپیل مانگ رہا ہے. آپ ریپیل کے لیے چونکہ یہ ریپیل مانگ رہا ہے اس کی اجازت نہ دے, یہ بے شک دوسرا بل لے کے آئے جس میں یہ امینڈمنٹ چاہتا وہ کر دے, اس کی اجازت نہیں ہے. میری ریکویسٹ ہوگی یہ بالکل اس کے متصادم ہوگا. گوہر صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اسٹرینتھ ہے ٹو اپوز دا بلس, اور اگر گورنمنٹ اپوز کرنا شروع کر دے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر کمیٹی میں چلے جائے, ڈیلیبریشن ہو جائے, اس کے بعد کمیٹی جناب ریجیکٹ اسپیکر کرے. ایک چیز نہیں میں بتاتا ہوں, میں ریزن یہ ہے کہ ابھی جس طرح سہیل صاحب نے بل دیا اور اگر یہ اپوز کرتے تو پھر رہ جانا, تو ہماری خواہش وہ امینڈمنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ کمیٹی میں جانے دیں. یہ چونکہ ایک پرابلم ہے, یہ وہ کہہ رہے ہیں امینڈمنٹ, میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو نامو کر دیں, یہ وڈرا کر لے خود, ریپیل نہ کروا دے. اب ٹائم کیوں ویسٹ کرے جناب اسپیکر؟ پارلیمنٹری آپ کمیٹیوں کو بھیجتے ہیں, کمیٹی میں لوگ آ جاتے ہیں, خرچے ہو جاتے ہیں. اس طرح تو نہیں ہے کہ بس جسٹ بینگ اے بزی بوائے بندہ پریزنٹ کر لے, یہ امینڈمنٹ کر لے ضرور. یہ روایت نہ ڈالیں, پھر یہ آبجیکٹ ہونے شروع ہو جائیں گے یہاں سے بل کے جی اپوزیشن کے نہیں ڈالنے, تو یہ روایت نہیں. جناب اسپیکر دیکھیں, وہ میں آپ کو اگر بتاؤں گا, انڈیا میں سنس 1952 انٹل ناؤ صرف 14 پرائیویٹ ممبر بل پاس ہوئے ہیں. ٹو پاس اے بل اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک.
نہیں مگر یہاں اس سے ہم دیکھیں نا، انکریج کرتے ہیں کہ پرائیویٹ وہ نہیں، ضروری وہ نہیں کہ ایکسپرٹ سے، گورنمنٹ، اس کا میں ابھی بتاؤں گا، ایک اور بل آ رہا ہے، میں اس میں آپ سے اجازت ضروری نہیں کہ مانگوں گا، گورنمنٹ آپ کو میں بتاؤں گا، یہ نہ موو کر لے، ریپیل نہ کرے، ریپیل پہ ٹائم ویسٹ ہوگا، وہاں ڈسکس ہو پبلش جائے ہوگا، گا، سب کچھ ہوگا، یہ امینڈمنٹ کا بل موو کر دے، جی بات آپ امینڈمنٹ ٹھیک کا کر رہے بل ہیں، موو کر جی دے، تشریف رکھیں نور عالم صاحب. بل امینڈمنٹ یہ کر دے کہ میں کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس میں ٹھیک ہے جی. آنریبل اسپیکر، نور عالم آنریبل اسپیکر، میں دیکھیں، میں اداروں کا احترام کرتا ہوں، آنریبل ججز کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن آپ ذرا پلیز پڑھ لیں. بیرسٹر صاحب پلیز آل یو جسٹ ریڈ دا لاسٹ لائن. پلیز تشریف رکھیں. کائنڈلی ریڈ اٹ. ہو گئی بات آپ. Honorable sir, let me read the last line. It is proposed that the said ordinance may be repealed until the subtitle law is made by the parliament. یعنی میں نے یہ اس میں کہا ہے کہ پارلیمنٹ دوسرا قانون اس کے ساتھ وہ کرے مہربانی فرما کر. اب بیرسٹر صاحب مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے انگریزی میں تو یہی ہے، اردو میں بھی میں پڑھ دیتا ہوں، اردو میں. نہیں تشریف رکھیں. بیرسٹر صاحب اس کو جانے دیں، کمیٹی میں یہ روایت نہ ڈالیں کہ اپوز کی جائے. گورنمنٹ کی اسٹرینتھ زیادہ ہے، آپ کے بلز رکنے شروع ہو جائیں گے، یہیں پہ ڈسپوز آف ہو جائیں گے. نہیں وہ اس کو ڈیبیٹ کر لیں نا کمیٹی میں. جی لا منسٹر صاحب صحیح فرما رہے ہیں. ابھی بل جو ہے یہ انٹروڈیوس ہوا ہے ہاؤس میں، اچھی ہیلدی ڈیبیٹ کے لیے بل کی کوئی بھی شکل جاتی ہے کمیٹی میں، اینڈ کمیٹی ہیونگ دی پاورز ٹو میک امینڈمنٹس ان دا پرپوزڈ بل. وہ اگر ریپیل مانگ رہے ہیں، ایون اس کی حیت چینج کر کے رپورٹ واپس بھیج سکتے ہیں، اور آخری فیصلہ اس ہاؤس کا ہوگا جب رپورٹ واپس آئے گی. کئی دفعہ وڈرا ممبرز وہاں پہ کنونس ہو جاتے ہیں، وہ وڈرا کر لیتے ہیں، پھر اس کے لیے لیو آپ کے ہاؤس کی آتی ہے. کئی دفعہ بالکل حیت چینج ہو جاتی ہے، کیونکہ کمیٹی کے پاس بھی بڑی واسٹ پاورز ہیں، اور وہاں پہ کیونکہ آپ کے پاس کھلا وقت ہوتا ہے، آپ پروز کونز کمپیریٹیو انالیسز. میں بلکہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے رکن ہیں بیرسٹر غور صاحب، ان کی بڑی اچھی انپٹس ہوتی ہیں، تو آپ خود کمیٹی میں ہوں گے، باقی دوست بھی ہوں گے. اس سٹیج پہ اسپیکر صاحب کی آبزرویشن درست ہے کہ پھر ایک نئی ایکوزیشن شروع ہو جائے گی کہ جی بل ڈیفیٹ ہو رہے ہیں، آگے نہیں بڑھنے دیے جا رہے. جی ٹھیک ہے. Now put the motion to the house.